اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اب اس کے بعد روز قیامت کے سخت و طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا اور اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ فاطر میں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ارشاد فرمایا سورہ عبس میں، ان میں سے ہر ایک شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اسی طرح فرمایا سورہ لقمان میں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ اور یہ بڑا پرخطر اور ہولناک مقام ہے کہ اس دن باپ بیٹے میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ولا يقبل منها شفاعۃ کے معنی یہ ہیں کہ کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اس سے فرمایا گیا سورہ مدثر میں، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اور جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے سورہ شعراء میں، تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا یؤخذ منها عدل کا معنی یہ ہے کہ نہ اس نے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہوں، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا سورہ مائدہ میں، بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کے سب مال و متاع ہوں اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا سورہ انعام میں، اور اگر وہ نفس ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا۔ سورہ حدید میں بھی فرمایا، تو آج تم منافقین سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے قبول ہی کیا جائے گا، تو سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا ہے اس کی پیروی نہ کریں، اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت، کسی صاحب جاہ و حشمت کی سفارش فائدہ نہ دے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین کے سونے کی بھر کر کیوں نہ ہو، جیسا کہ فرمایا سورہ البقرہ میں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو سکے گا اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا نہ دوستی کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ولا هم ینصرون کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو ان کا خیال نہ ہوگا کہ ان کی مدد کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے، جیسے قبل ازیں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سابق قرابت یا صاحب جاہ حشمت ان پر شفاعت نہیں کرے گا اور نہ ان سے کوئی فدیہ ہی قبول کرے گا، کوئی بھی اپنا یا بیگانہ ان کی مدد نہ کر سکے گا، جیسے کہ اس نے فرمایا سورہ طارق میں، انسان کے کچھ پیش نہ چل سکے گا اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے نہ کوئی فدیہ قبول کرے گا، نہ ان کے حق میں کسی کی سفارش تسلیم کرے گا، اس کے عذاب سے نہ کوئی بچ سکے گا اور نہ اس سے کوئی خلاصی دلا سکے گا اور نہ کوئی پناہ دے سکے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ مومنون میں،
اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا سورہ الفجر میں، چنانچہ اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ اور فرمایا سورہ صفات میں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا سورہ الحقاف میں، تو جن کو ان لوگوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے۔ ابن عباس سے روایت ہے، ارشاد باری تعالیٰ سورہ صفات کے بارے میں لکھا کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ آج تمہاری مدد نہیں کی جا رہی، تمہارے لیے دوری ہو، آج تمہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہ ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن کوئی مددگار ان کی مدد کرے گا، نہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش، نہ ان سے کوئی بدلہ یا فدیہ ہی قبول کیا جائے گا۔ دوستی دم توڑ جائے گی، رشوت اور سفارش ختم ہو جائے گی، نصرت اور حمایت اور تعاون کا نام و نشان نہ ہوگا۔ سارا معاملہ اس جبار و عادل کے ہاتھ میں ہوگا جس کی عدالت سفارش کے علاوہ اور مددگار کام نہ آئیں گے۔ وہ برائی کی سزا تو برائی کے برابر دے گا، مگر نیکی کے بدلے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان دیا ہے سورہ صفات میں، اور ان کو ٹھہرائے رکھو، بلا شبہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔